الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمارا تعلق رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا جہاں تک ہمیں گفتگو کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پس تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ یعنی ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ حقوق صرف والدین کے ہیں، اور والدین میں بھی ہم نے پرائرٹی اور ترجیح ہم نے والدہ کو دی ہوئی ہے بالعموم۔ اب سوشل میڈیا کے دور کے سبب اب اتنا تو ہو گیا ہے کہ والد یعنی باپ کی شان اور باپ کے حقوق بھی کچھ نہ کچھ بیان کیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی جس طرح باپ کے حقوق اور باپ کی شان بیان کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے وہ شان بیان نہیں کی جاتی۔ وہ انشاءاللہ ہم کسی نشست میں باپ کی شان کے حوالے سے بھی بہت جلد گفتگو کریں گے۔ سر دست ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ خونی رشتہ دار جو ہمارے ہوتے ہیں، یعنی جن والدین کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کے ہم حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے متعلقین جو رشتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چچا، تایا، ماموں، پھپھی، خالہ، اس طرح کے جو رشتے ہیں، اور انہی کے ذریعے جتنے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور یہ چونکہ قرآن کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا یہ عبادت ہی کہلاتا ہے، تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف سوشل ویلیوز ہیں، یعنی یہ صرف ایک سماجی تعلق ہے، اس کا دین سے یا اس کا عبادت سے، نیکی سے، تقوی سے شاید کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرو، لیکن اللہ کے ان بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، جیسے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مساکین کے، اور جو رشتہ دار تمہارے پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ اب بنیادی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان آتا ہے، رشتہ دار ہو ملنے جلنے کے لیے، اب وہ رشتہ دار بھی ہے اور مہمان بھی۔ اب اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سوشل ویلیو ہے، یعنی ایک سماجی تعلق ہے یہ، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی تواضع کرے، اور فلیصل رحمہ، اور رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو قائم رکھے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، یا پھر اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے سامنے والے کا دل دکھ جائے۔ اگر اس کے اندر اتنی کیپیسٹی اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھی بات کہہ سکے، جیسے ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو، تو بھائی کم سے کم انسان کو اپنی زبان شیریں رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اچھی گفتگو نہ کر سکو
تو پھر کم از کم خاموش رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اساس میں ان چیزوں کو بیان کیا کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، تواضع کرے۔ اور بالعموم جو مہمان ہوتے ہیں اکثر وہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، قرابت دار ہی ہوتے ہیں کہ وہ ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے یہ سمجھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایک سماجی تعلق ہے، بھائی اس کی مہمان نوازی کرنا یہ اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے، سوشل ویلیوز ہیں اور یہ دنیاوی عمل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی شرط قرار دیا۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے حقوق، اچھا ہمارے یہاں پھر ایک شریکہ چلتا ہے، مطلب وہ میرے یہاں آئے گا تو میں جاؤں گا، اگر وہ میرے یہاں نہیں آئے گا میں بھی اس کے نہیں آؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کہتے ہیں بھائی آج سے مرنا جینا ختم، یہ سخت دین کی بنیادوں کے خلاف ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بھائی اگر وہ تمہاری شادی میں آیا، تمہاری خوشی میں شریک ہوا، تم اس کی خوشی میں شریک ہوئے، تو یہ تو مطلب یہ کہ لین دین ہوا نا، لینا دینا۔ تو یہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے، کون؟ کہا لیسا واصل بالمکافئ، لیسل واصل بالمکافئ، یعنی یہ جو برابری کی بنیاد پر کہ وہ میرے یہاں آئے گا میں اس کے یہاں جاؤں گا، وہ میری خوشی میں شریک ہوگا میں اس کی خوشی میں شریک ہوں گا، وہ میرے کام آئے گا میں اس کے کام آؤں گا، یعنی اگر وہ یہ سوچ کر یہ سارے اعمال کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا اس کو نہیں کہتے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی، پھر یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ مجھ سے ملے گا میں اس سے ملوں گا، وہ مجھے سلام کرے گا میں اس کو سلام کروں گا، وہ میرے گھر آئے گا میں اس کے گھر جاؤں گا، وہ میری شادی میں شرکت کرے گا میرے بچوں کی، میں اس کے بچوں کی شادی میں شرکت کروں گا، وہ میرے بچوں کی موت میت میں یا میرے ماں باپ کی موت میت میں آئے گا میں اس کے موت میت میں جاؤں گا۔ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو صلہ رحمی ہے ہی نہیں، تو پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اگر تجھ سے رشتہ قطع کرے، وہ تجھ سے کٹے، وہ تجھ سے دور ہو جائے تو تو اس کے قریب چلا جا، وہ تجھے سلام نہ کرے تو اس کو سلام کر، وہ تیرے گھر نہ آئے تو اس کے گھر جا، اس سے میل ملاقات کر۔ اب دیکھیں ہم کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ہم نے دین کو، اسلام کو فقط چند عبادات کے مجموعے کے اندر بند کر دیا۔ ہمارے یہاں جو نیکی سمجھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی نیک آدمی وہ ہے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، ہیں داڑھی مبارک رکھنے والا ہو اور روزے رکھنے والا ہو، تہجد گزار ہو، نفل پڑھنے والا ہو۔ یہ تمام اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ان تمام عبادات کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، اور یہ جو معاملات ہیں، ملنا جلنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ اب آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے قطع کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں اس کی معاف کرنی چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام اور ایک ملازم کے لیے فرمایا، ہم تو رشتہ داروں کی غلطیاں معاف نہیں کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک غلام یا ایک ملازم تمہارا ماتحت ایک دن میں 70 غلطیاں بھی کرے تو اس کی 70 غلطیاں بھی معاف کر دو۔ ہم رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے، میں رشتے کا حق بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتے نے، خونی رشتے نے جب اللہ سے کہا کہ میرا کیا حق ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا، تجھے قطع کرے گا، میں اس سے کٹ جاؤں گا یا اسے کاٹ دوں گا یا اس سے قطع کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔